بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز۔ دنیا میں رینک یعنی کہ مرتبہ اور مقام، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے اور انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو بھی لگا دیتا ہے۔ اور جب یہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی کیا حیثیت ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور میں نے اس کو کیسے اس مقام پہ رہ کر جو ہے اس مقام کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اب اسی طرح ہی ایک اور شخص ہے جس کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پرابلمس کے، بغیر کسی مشقت کے یہی مقام مل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کو اس مقام کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مقام کو جس کے لیے ایک دوسرے شخص نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب لگا کے اس کو اچیو کیا اور حاصل کیا۔ آن دس ہینڈ، آن دی ادر ہینڈ، یہ آدمی ہے جس کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پرابلمس کے، بغیر کسی مشقت کے وہی مقام مل جائے، تو اس شخص کو اس شخص سے بھی زیادہ اس مقام کی عزت کرنی چاہیے، اس مقام کے تقاضے اور ریکوائرمنٹس پورے کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی ایک ریپرزنٹیٹر یا پریزیڈنٹ بنانے والا ہوں۔ اور یہ کہہ کس سے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ فرشتے پتہ ہے کون ہیں؟ عبادات میں کوئی بھی ان سے آگے نہیں نکل سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو اگر قیام کی صورت میں فار ایگزامپل، تو ساری عمر مطلب لاکھوں کروڑوں سال تک وہ قیام کی صورت میں عبادت کر رہا ہے۔ کوئی رکوع میں ہے تو وہ بھی ہزاروں سال سے رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو ہزاروں سال سے سجدے میں ہے، اور پھر اگر کوئی کسی کو کام لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ، تو وہ اس کام کو کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، رکتا نہیں ہے۔ یہ اس کا لیول ہے۔ اور پلس اسی جگہ میں مطلب ایک اور مخلوق جو جنوں میں سے تھا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جو بعد میں شیطان بنا، اللہ تعالیٰ کی اس نے بات نہیں مانی، وہ بھی ہزاروں سال سے محنت کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کرتے 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 وہ بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، مطلب کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک نائب اور ریپرزنٹیٹر بنانے والا ہوں۔ اتنا بڑا ٹائٹل نائب کا اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو دے رہے ہیں، جس کو ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جس کو ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا، جس نے ابھی تک کوئی عبادت بھی نہیں کی، اور وہ ابھی آنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اتنا بڑا ٹائٹل نائب کا، ریپرزنٹیٹر کا ٹائٹل اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ اور وہاں فرشتے اور شیطان جو ابلیس ہے وہ اپنی عبادات کے جوہر دکھا رہے ہیں، عبادات کر کر کے کر کر کے کر کر کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کر ایک نئی مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں، یعنی ہم، وہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے سارا اتنا بڑا ٹائٹل جو ہے وہ انسان کو دے دیا۔ نیچرلی جب ایسا ہوگا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ آپ اس دنیا میں اس مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو فساد پیدا کرے گا، جو خون بہائے گا،
नहनु नुसब्बिहु व बिहम्दिका व नुक़द्दिस लक, कि अल्लाह ताला को कहते हैं कि हम हैं ना आपकी तारीफ़ करने के लिए, पाकी बयान करने के लिए, आपकी इबादत करने के लिए, हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा? अल्लाह ताला ने इस केस को ही क्लोज़ कर दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, यानी कि आई नो यू डोंट नो, मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ तुमसे, दैट्स वाई, बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं आदम को बनाने जा रहा हूँ। ये हमारा मकाम है, ये आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान का मकाम है। और उधर से जब देखा इब्लीस ने, तो उसका तो बड़ा ऑपोजिट रिएक्शन हो गया। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपने हाथ से, कितना बड़ा एक शर्फ है, मिट्टी और गारे से और खनकती मिट्टी, बजने वाली मिट्टी से जब बनाया स्कल्पचर, और हम, आपको पता है जब स्कल्पचर बनाया जाता है तो अंदर से हॉलो होता है, तो उसको जन्नत में रखा हुआ था, तो शैतान वहाँ से गुजरा, उसने उसको नॉक किया, तो वो अंदर से हॉलो था, उसमें से आवाज़ आई, वीकनेस थी उसमें। ज़ाहिरी बात है, एक चीज़ हॉलो होती है तो वीक होती है, आवाज़ करती है वो। तो शैतान ने कहा अगर इस मखलूक को मेरे ऊपर अगर मुसल्लत किया गया तो मैं इसको तबाह व बर्बाद कर दूँगा। तो वो दिन था जब शैतान जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो अभी अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथ से बनाया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी रूह उसमें फूंकी। उसके बाद तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने क्या कहा? सजदा करो इसको। सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। ये उससे भी ज़्यादा बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मलाइका को, यानी कि जितने भी फरिश्ते हैं सबको कहा अल्लाह ताला ने आप इसको सजदा करो। जलालैन तफसीर है, उसमें हमने पढ़ा कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि सजदल मलाइकतु, यानी कि जब मलाइका ने सजदा किया तो एक इंसान के दिल में एहतमाल आता है, शक आता है कि कितनों ने किया, 10, 20, 50 या वहाँ पर सिर्फ थे उन्होंने किया। तो अल्लाह ताला ने आगे एक और लफ्ज़ लेके आए अरबी का, कुल्लुहुम। कुल्लू का मतलब कि सब के सब ने। अच्छा, फिर एक और शक इंसान के दिल में पड़ता है कि यार सब के सब ने तो किया, कुछ ने आज किया, कुछ ने कल किया, कुछ ने परसों किया, एक दूसरे के पीछे आगे पीछे किया। नहीं, अल्लाह ताला एक और लफ्ज़ ले आए, कहते हैं अजमाऊन, सब के सब ने एक साथ। सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, यानी कि सब फरिश्तों ने, जितने हैं, सब के सब ने एक ही टाइम पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, और वो हमारा वहाँ से दुश्मन बन गया। तो कितनी बड़ी अज़मत, कितनी बड़ी सआदत वाली बात है कि इंसान का मकाम देखें, हमारा मकाम देखें, हम अशरफुल मखलूक़ात का, कि कितनी बड़ी सआदत है उसके लिए, कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा रैंक दिया जा रहा है। ना भी हमें टेस्ट ड्राइव किया गया, ना हमें कभी, मतलब हमसे पहले किसी ने हमें को देखा आदम अलैहिस्सलाम को, ना उन्होंने कोई इबादत की, ना कोई उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको ये टाइटल दिया जाता। और अल्लाह ताला ने ये टाइटल उनके पैदा होने से पहले ऐलान कर दिया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को ये टाइटल देने वाला हूँ। तो ये कितना बड़ा टाइटल है। उसके बाद फिर चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने क्या दी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में इल्म यानी नॉलेज से उनको भर दिया, और फिर फरिश्तों से कहा कुछ सवालात पूछे और कहे कि तुम इन सवालात के जवाब दो। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह इन सवालात के जवाब तो हमें नहीं आते। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए कि आदम ज़रा आप सवालात के जवाब दें। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फर जो सवालात जो थे उनके जवाबात दिए। तो फरिश्ते हैरान रह गए, कहते हैं कि या अल्लाह इसमें इतना इल्म है, ये तो वाकई बहुत आला मखलूक है, हमें तो इतना इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया कि अपने हाथ से इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसमें अपनी रूह फूंकी दूसरी चीज़, और फिर उसके बाद सजदा करवाया तमाम फरिश्तों से, और उसके बाद इल्म भी दिया। ये कितनी बड़ी 4 सआदतें हैं, कितनी बड़ी करामत की बात है। ये इंसान का मकाम है
جو انسان کو دیا گیا. اور اگر اب آپ خود سوچیں، اگر انسان اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دے اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہ کرے جو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے آپ کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پھر فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. یہ ہمارے کام تھے، یہ ہمارا مقصد تھا، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس اونچے مقام سے اپنے آپ کو گرا کر ہم بالکل زمین پہ لے آئے. اتنا اونچا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے کہا کہ ان کے تو دل بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی ہیں سنتے نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ کل انعام، چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس مقام کو، اشرف المخلوقات کا جو تمہیں میں نے مقام دیا تھا، رینک دیا تھا، جب تم نے اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے کہا تم تو پھر جانور ہو، تمہارا تو کوئی اوقات نہیں ہے. بے مقصد ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کس کی طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب آپ جاتے ہیں کہیں پہ تو گاڑی جب جاتے ہیں تو کہیں کتے پھر رہے ہوتے ہیں تو کتا گاڑی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور بھونکنا شروع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ بریک لگا دیں اندر تو کتا بھی رک جائے گا اور پھر وہ رک جائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. یعنی کتے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس گاڑی کے پیچھے کیوں جا رہا تھا اور کیوں بھونک رہا تھا. جب آپ رک جاتے ہیں تو واپس مڑ کے وہ چلا جاتا ہے. مطلب کہ ہماری بھی جو مثال ہے ایسے ہی ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا، اور اپنا مقام اور اپنا جو مرتبہ، اپنا جو رینک تھا ہم اس کو بھول چکے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے اتنا گرا دیا کہ بالکل لوور لیول پہ چلے گئے ہیں. تو مجھے اس سے ایک کہانی یاد آتی ہے. مرحوم جنید رحمۃ اللہ، ایک دفعہ لنڈن میں ایئر وائی ڈیجیٹل میں اس وقت موشن گرافک ڈیزائننگ کی جاب کر رہا تھا میں. تو وہاں وہ انٹرویو دے اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، میرے لمبے بال تھے اس زمانے میں اور میرا گیٹ اپ بالکل انگریزوں جیسا تھا، مسلمانوں والا حلیہ نہیں تھا میرا، اور بالکل دیکھنے میں انگریز، مطلب اس طرح کا. ظاہری بات ہے ان سے انسپائرڈ تھا بہت زیادہ، تو اس طرح کی میرا لائف سٹائل تھا. تو انہوں نے دیکھا اور مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا پاکستانی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شعیب. وہ سمجھ گیا، وہ تو تبلیغی تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور اس نے کیا یہ اپنا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے وہاں پر ایک کہانی سنائی اور میرے اوپر یوں کر کے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کوئی آدھا گھنٹہ مجھے انہوں نے لیکچر دیا اور تبلیغ کی، اور ایک کہانی بھی انہوں نے سنائی. انہوں نے یہ کہانی سنائی کہ دیکھو ایک شیر کا بچہ اپنے پرائڈ سے الگ ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے، اور وہ جا کر جو میمنے اور بکریاں اور لیمز ہوتی ہیں ان میں جا کے پلنا پڑنا شروع ہو گیا، اور ان میں سے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا اور اٹھنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان کی طرح اچھلنا کودنا میاں میاں کرنا شروع ہو گیا. وہ تو کافی عرصہ گزرا تو وہ بھی اپنے آپ کو بکری سمجھنا شروع ہو گیا، میمنا سمجھنا شروع ہو گیا. تو کافی عرصے بعد ایک جو لائنز کا جو پرائڈ وہاں سے گزرتا ہے تو اس میں سے ایک ببر شیر نے، فل گرون لائن تھا، اس نے یوں کر کے جب دیکھا اس کو تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنا آدمی لگتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے. تو وہ چلتا وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ وہ یہ شیر کا بچہ تھا جو تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اب. اس نے کہا جی میں بکری ہوں، اور کبھی اچھل کے ادھر کبھی اچھل کے ادھر. اس نے کہا، شیر نے کہا تمہیں کیا اندازہ نہیں ہے تم کون ہو؟ تمہیں اپنے رینک اور مقام کا اندازہ نہیں ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تم کون ہو. جب وہاں پر پانی پیتے ہیں جانور وغیرہ تو وہاں پر اس کا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ ذرا آگے ہو کے اپنے آپ کو غور سے دیکھو تم کون ہو. جب پانی پینے کے لیے آگے ہوا اور اس نے دیکھا تو اس کی تو شیر وہ بڑا ہو گیا تھا، وہ جو بچہ تھا اس کی یہ بڑی داڑھی
اس نے اپنے پنجے جب کھولے تو یہ اتنا بڑا بڑا اس کا پنجہ اور اس کے مسلز، اور اس نے بیلٹ اپنی دیکھی اور اپنی پاور دیکھی، اور پھر اس نے میمنوں کی طرف دیکھا تو ایک دم اس نے کہا کہ میں اتنا پاورفل اور یہ کون ہے؟ میرا تو کوئی مقام ہی کچھ اور ہے، میری بیلٹ ہی کچھ اور ہے، میری پاور ہی کچھ اور ہے، میرا تو سین ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ سین ہے میرا۔ تو شیر نے جب اپنے آپ کو پہچانا اور اپنی معرفت اس کو واپس حاصل ہوئی تو اس بڑے شیر نے کہا کہ آؤ، تمہارا کام، تم ہماری فیملی میں سے ہو اور ہمارے ساتھ چلو۔ تو پھر وہ جو شیر تھا وہ بھی اٹھ کے شیروں کی پرائیڈ میں داخل ہو گیا۔ تو مجھے وہ کہانی ابھی تک یاد ہے، کیونکہ میں بھی مسلمان اور پاکستان کا، اور وہاں رہ رہا تھا لنڈن میں 10 سال، بالکل اپنی معرفت بھول گیا، اپنی پہچان بھول گیا، اور اپنا مقام اور مرتبہ جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا تھا وہ بھی میں بھول چکا تھا۔ لیکن الحمدللہ مجھے ایسے لوگ مل گئے، ایسی صحبت مل گئی جس کی وجہ سے میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی، اور میرا جو کھویا ہوا مقام تھا، جو مرتبہ، جو رینک تھا، وہ واپس مجھے حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر میں اپنی مقصد، جب ظاہری بات ہے آپ کو اپنا رینک اور اپنا مقام جب آپ کو مل جاتا ہے واپس، تو پھر آپ کو اپنا مقصد بھی کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کا پرپز آف لائف بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کیا آپ کی آنے کی وجہ ہے، ویئر ڈڈ یو کم فرام، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اینڈ ویئر آر یو گوئنگ۔ یہ 3 سوالوں کے آپ کو جواب مل جاتے ہیں۔ جب آپ کو یہ جواب مل جاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بھی اپنا جو مقام، مسلمان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ حاصل ہوا، اور میں بھی پھر دین کی طرف واپس آنا شروع ہوا۔ تو میری بھی دعا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، ہم بھی اس مقام کو برقرار رکھیں، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اتنے اونچے مقام سے گرا کے بالکل لوور لیول پہ نہ لے کے آئیں۔ یہ وہ لیول ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور بن گئے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا جو رینک ہے اس سے اتار دیا جائے خدا نخواستہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے جن پر کل انعام یعنی چوپایوں کا ٹائٹل لگ گیا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقام کو پہچانا، اور اس وقت ان کے روشن چہرے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مقام پہچاننے کی اور اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔